اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر اپوزیشن اور حکومتی اتحادی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیات کو بھجوانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ شکر پڑیاں سمیت مختلف علاقوں سے ہزاروں درخت کاٹے جانے کی خبریں ہیں، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان نے کہا کہ پولینڈ کے باعث جنگلی شہتوت کاٹے جانا سمجھ آتا ہے، لیکن 40 سے 50 سال کے درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ فاروق ستار نے کہا کہ شہر میں تعمیرات کے باعث کچھ پرانے درخت بھی کاٹے گئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے درختوں کی کٹائی کو اسلام آباد کے ماسٹر پلان سے جوڑ دیا۔ کہا شہر کے ماسٹر پلان پر کئی جگہیں گرین جبکہ کئی جگہوں پر عمارتیں اور انفراسٹرکچر بننا تھا۔ انفراسٹرکچر کے لیے کاٹے گئے درختوں کی جگہ دگنے درخت لگائے گئے ہیں۔ اسلام آباد اب پہلے سے زیادہ سبز اور محفوظ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کمپنی کے تجربات سے استفادہ کرنے میں پاکستان کی دلچسپی کو اجاگر کیا۔ کمپنی کی سرمایہ کاری اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں کردار کو سراہا۔ ملاقات میں قدرتی آفات کے لیے تیاری مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر گفتگو۔ وفد نے 5G اسپیکٹرم نیلامی سمیت IT انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے قومی سطح پر مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا با اختیار اور مضبوط بلدیاتی نظام سے ہی ترقی ممکن ہے۔ جمہوریت کے ثمرات اگر گلی محلے تک پہنچانے ہیں تو کھلے دل سے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، رویے بدل کر ترامیم کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نئے میثاق جمہوریت کے لیے تمام جمہوری قوتوں کو دعوت، تمام فریقوں کے اتفاق سے الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں، بانی PTI سے ملاقاتوں کو بحال کیا جائے۔ قرارداد میں حکومت پنجاب کی جانب سے کارکنوں پر لاٹھی چارج اور سندھ حکومت کی جانب سے دورے کے دوران رکاوٹیں ڈالنے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے دورہ کراچی میں 9 مئی جیسے واقعات کو دہرانے کی کوشش کی گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا الزام، کہا ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ سہیل آفریدی کو جو عزت دی گئی تھی انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی، طے شدہ روٹس کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت سندھ نے آپ کو روکا، آپ کو ٹریفک میں روک کر سندھ حکومت کو کیا فائدہ ہوا؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی قیادت میں PTI کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات۔ اسپیکر کی جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی یقین دہانی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں کوئی دوسرا فرد نہیں، جمعرات کو اپوزیشن لیڈر کا اعلان ہو جائے گا۔ اسپیکر آفس میں مذاکرات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسد قیصر نے کہا کہ وہ بھی اسپیکر رہے ہیں، تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں، امید ہے مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ PTI کے چیف وپ عامر ڈوگر نے کہا کہ پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں، محمود خان اچکزئی ہی PTI کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ملک عامر ڈوگر نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اسپیکر ایاز صادق کو خط بھی لکھا۔ خط میں فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ جمہوری روایات کے تحت اپوزیشن کو اپنا قائد منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دونوں ملکوں کے درمیان امیگریشن آسان بنانے کے لیے پری امیگریشن کلیئرنس لانے کا فیصلہ، جلد باضابطہ معاہدہ کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے DG کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی نے ملاقات میں پائلٹ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ DG ISPR سے GHQ میں
NPAC کی ملاقات قومی بیانی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ NPAC کا ممبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔ کہا فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ DGI SPR نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے۔ واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ گزشتہ سال ختم ہو چکا، نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کریں گے۔ ہر علاقے کو متبادل دنوں میں پورا پانی فراہم کیا جائے گا۔ اور T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت پر ڈیڈ لاک برقرار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی بے نتیجہ رہی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت ٹیم نہ بھیجنے کے اپنے موقف کو دہرایا، کہا ان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بنگلہ دیش سے اپنے موقف پر نظر ثانی کی درخواست، دونوں فریقین کا ممکنہ حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔